بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میاں بیوی کے حقوق کے متعلق پہلی قسط گزر چکی تھی، اس میں گزارش کی تھی کہ دوسری قسط عرض کریں گے کہ دنیا میں وفادار رفیق کا مل جانا اس سے کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی کہ ہر آدمی سفر میں ایسا آدمی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے جو وفادار ہو، ایماندار ہو، کہ راستے میں اس کو پریشان نہ کرے۔ اسی طرح جو مستقل زندگی ہے اس کے اندر وفادار عورت کا مل جانا، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم کتاب الرضاع، باب خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ فرمایا کہ تمام دنیا ایک متاع ہے، یعنی سامان ہے، ضرورت کا سامان ہے۔ پوری دنیا ضرورت کا سامان ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین متاع یعنی توشہ، ضرورت کا سامان، وہ کیا ہے؟ پرہیزگار عورت ہے۔ زندگی کے سفر میں کسی کو نیک، پرہیزگار اور وفادار عورت کا مل جانا بہت بڑی خیر کا مل جانا ہے۔ ہاں، جس کو ساتھ دیتی ہے مشکلات میں، پریشانیوں میں، بھوک میں، پیاس میں، اور مال و متاع کے ہوتے ہوئے بھی اور کھو جانے کے بعد بھی۔ اور اس لیے کہ اگر ایسی نیک خاتون ساتھ ہوگی تو مرد بھوکا ہوگا تو اس کی وفاداری اس کی بھوک مٹا دے گی، غم زدہ ہوگا لیکن اس کی وفاداری اس کے لیے تسلی کا سامان بن جائے گی، وہ ساتھ دے گی، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دن آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ پریشان حال ہوگا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی پریشانی کو ختم کر دے گی۔ بے چین ہوگا تو اس کے میٹھے بول اس کی بے چینی کو ختم کر دیں گے۔ گھر کچا ہوگا لیکن اس کی سچی محبت اس کچے گھر کو محبتوں کا گلشن بنا دے گی۔ کتنے لوگ کچے مکانوں میں رہتے ہیں، گزارے کا مال ہے، 2 وقت کا راشن بھی مشکل سے، لیکن کیا ہے کہ وہ گھر والے اس کا ساتھ دیتے، گھر کا سکون نصیب، تو یہ بہترین چیز ہے۔ اور اس کے یہ جھونپڑی نما گھر اس کے لیے محلہ سے بڑھ کر راحت اور سکون کا سامان بن جائے گا۔ ہاں، سکون دلی سکون کا ہونا ہے، ایمان کا ہونا ہے، اعمال صالحہ کا ہونا ہے، ایک بیوی کا ہونا۔ ایک بادشاہ کہیں سے گزر رہا تھا، تندور والا جو ہے وہ کہیں روڈ پر تندور کے قریب سو گیا، سردیوں کا موسم، کمبل لیا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ تو حیران ہو گیا کہ اس میں بھی اتنا سکون سے سویا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بلا کے کہ کیسی گزری زندگی، رات کیسی گزرتی؟ کہا کہ آدھی رات تو بادشاہ جیسی گزرتی ہے اور آدھی رات بادشاہ سے بہتر گزرتی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ بادشاہ جیسی کیسی اور کیسے، اور بادشاہ سے بہتر کیسے گزرتی رات؟ کہا کہ آدھی رات تک سوتا ہوں، بادشاہ نہیں سوتا، سو جاتا ہوں، مجھے نیند آتی، بہترین نیند سوتا، اور آدھی رات کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اعمال کرتا ہوں، وہ بادشاہ سے بہتر گزرتی کیونکہ وہ بادشاہ سو رہا ہوتا ہے۔ تو دلی سکون زندگی کا بہتر ہونا وہ مال دولت کا ہونا نہیں ہے۔ چین اور سکون کا نام گھر کا سکون ہے، دل کا سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کے اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد میں، مال دولت میں نہیں۔ مال دولت والے اکثر پریشان رہتے ہیں۔ اس سے ضرورت کا مال دولت ہو، اللہ پاک جو ہے بہترین متاع نصیب فرمائے، تو اس میں کیا ہے؟ بہترین عورت کا ہونا ہے۔ اس لیے جتنی میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اس سے گزارش ہے کہ ہم بہترین عورت بن جائیں، کہ ہماری وجہ سے گھر رونق بن جائے، گلشن بن جائے، بہترین بن جائے، اور اپنے میاں شوہر کی سکون کا سبب بن جائے۔ اور جو ہمارے حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ رشتے ڈھونڈتے وقت دینداری دیکھیں، غربت دیکھیں اگلے کی، کہ پتہ نہیں کون رشتہ آئے گا نہیں۔ کتنی ایسی بچیاں کہ خودکشیاں اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کا رشتہ آنے والا نہیں ہے۔ غالباً 4 یا 3 بہنوں نے پنجاب کے اندر کہیں دریا میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ رشتے آتے ہیں، غربت دیکھ کے چلے جاتے ہیں، رشتے آتے ہیں، غربت دیکھ کر چلے جاتے ہیں،
تو خودکشی کر لی۔ کتنے والدین اتنے پریشان ہیں، اپنا آپ بیچنے کے لیے تیار ہے بچی کے رشتے کے لیے، جہیز اتنا مانگتے ہیں۔ جہیز کی وجہ سے کہ وہ لعنت ہے جو رشتوں کو توڑ دیتی ہے، زنا کو عام کر دیتی ہے۔ اس لیے عورتوں سے گزارش نہیں کرتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ دین کو دیکھ کر کریں، رشتے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عورت کی دو خوبیاں کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں آئے گا کہ عورت کی دو خوبیاں کون سی اچھی خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔